وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات اس خیال اور اس فکر کے ساتھ، اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ، اس ذوق اور اس شوق کے ساتھ، اس دیوانگی اور اس وارفتگی کے ساتھ، اس خلوص اور اخلاص کے ساتھ سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ اس عقیدے، اس نظریے اور اس خیال سے پیش کریں کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور آقا وہاں سن رہے ہیں۔ کوئی زبان بھی اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ جو اسٹیج پر معزز مہمان ہیں وہ بھی، اور تمام شرکائے محفل بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں گے: الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ حضرات گرامی، آقا کائنات، فخر موجودات، سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور علیہ السلام کا کرم ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ آج ہم سب کا قسمت کا ستارہ عروج پر ہے۔ آج میلاد النبی کانفرنس میں آنے والا ایک ایک مہمان، ایک ایک زائر خوش نصیب ہے، کیونکہ وہ خود نہیں آیا، اسے آقا نے بھیجا۔ حضرات گرامی، اس محفل کو ایک مناسبت یہ بھی حاصل ہے کہ یہ 20 ربیع الاول یوم وصال حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید زین العابدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس کا دن بھی ہے اور میلاد النبی کانفرنس بھی ہے۔ حضرات گرامی، بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آج اس محفل میں آئے ہیں۔ اسٹیج پر جو کہکشاں سجی ہے، جو عاشقان رسول جلوگر ہیں، سیاسی وابستگیاں رکھنے والے بھی، دینی اور مذہبی حوالے رکھنے والے بھی، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آپ سب کی عزتیں ہمیشہ بلند رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر خانقاہ دارالنعمت سے پیرزادہ طلحہ حسین رضوی صاحب آپ موجود ہیں، اور پیر سید وکیل شاہ صاحب، پیر سید شکیل شاہ صاحب موجود ہیں، اور ملک انور صاحب، شیخ طارق رشید صاحب وہ تو میزبان ہوتے ہیں، ہمیشہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں، اور شیخ محمد طاہر صاحب اور طارق گجر صاحب، چودھری اعجاز صاحب، رانا نعیم صاحب، رانا فریاد صاحب، ملک عتیق صاحب، ملک یوسف صاحب، میجر انعام بگٹی صاحب، اور ڈاکٹر عبدالحفیظ کھیڑا صاحب، اور بالخصوص ہم پہ انتہائی محبت کرنے والی شخصیت جن کی دعاؤں اور سرپرستی کی ہمیشہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہمارے مامو جان حضرت سید اجمل حسین شاہ صاحب، اور میرے بھائی صاحبزادہ پیر سید نور حسین شاہ صاحب جو ہمارے آستانے کا نور ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی نورانیت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ جتنے عمائدین اور قائدین تشریف فرما ہیں، ملک ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور جتنے شرکائے محفل ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو ہمیشہ بلند فرمائے اور سب کی عظمتوں کو دوبالا رکھے، اور آج کی اس محفل میں حاضری کو اللہ حضوری کی نعمت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آقا کائنات فخر موجودات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من صلی علیہ کنت شفیعہ یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو میری ذات پر درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرات گرامی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے آقا پہ درود پاک پڑھتے ہیں، آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کا ایک مطلب سفارش بھی ہے، اور آپ سب یہاں پہ جو بیٹھے ہیں اسٹیج پر، جو شخصیات جلوگر ہیں، آپ سب سفارش کی اہمیت سے آگاہ ہیں کہ سفارش کرنے کے لیے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، جس کی سفارش ہو جائے اس کا کام ہو جاتا ہے۔
صاحب اقتدار کرے یا صاحب اختیار کرے اس کا کام ہو جائے، اور جس کی سفارش مدینے کا تاجدار کرے، سبحان اللہ، جس کی سفارش اللہ کا حبیب پاک کرے، صاحب لولاک کرے، حضرات گرامی پھر اس کی عظمتوں کے بھی کیا کہیں۔ سبحان اللہ، حضرات گرامی حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف میرے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے میں 3 خوش نصیب ایسے ہوں گے جس نے میری سنت کو زندہ کیا ہوگا، اور دوسرا وہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دیا ہوگا، اور تیسرا وہ جس نے میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اس گھر میں قحط، بیماری، پریشانی، تکلیف، رکاوٹ نہیں آتی، بلکہ درود پاک پڑھنے والے کے ارد گرد رہنے والے بھی اللہ کی امان میں رہتے ہیں۔ یہ سب درود پاک کی فضیلت ہے۔ حضرات گرامی پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے محبوب آپ پوچھئے ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ حضرات گرامی ہمارے آقا سے اللہ فرما رہا ہے اے محبوب آپ پہلے گزر جانے والے رسولوں سے پوچھئے۔ حضرات گرامی یہ نکتہ سمجھنے والا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے سابقہ رسولوں سے پوچھو۔ کسے فرما رہا ہے؟ اپنے حبیب پاک کو۔ حضرات گرامی پوچھنے کے لیے زندگی ضروری ہوتی ہے، اور جواب دینے کے لیے بھی زندگی ضروری ہوتی ہے۔ ہمارا یقین کامل ہے، ایمان صادق ہے کہ پوچھنے والے آقا بھی زندہ ہیں، جواب دینے والے انبیاء بھی زندہ ہیں۔ حضرات گرامی پھر پوچھنے کے لیے جان پہچان بھی ضروری ہے۔ ہمارا یقین کامل اور ایمان صادق ہے کہ جیسے حضور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کو جانتے ہیں، ویسے حضور اپنے بعد آنے والے امتیوں کو بھی جانتے ہیں۔ حضرات گرامی پوری توجہ فرمائیے گا اس بات کی طرف کہ ہمارا یقین کامل ہے اور ایمان صادق ہے کہ ہمارے احوال حضور جانتے ہیں۔ ہمارا یقین کامل اور ایمان صادق ہے کہ ہمارے اعمال حضور جانتے ہیں۔ حضرات گرامی اللہ کریم نے حکم دیا کہ آپ رسولوں سے پوچھئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ من فداک امی و ابی، آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ رسولوں سے پوچھئے، تو یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ آپ نے رسولوں سے کیا پوچھا اور کب پوچھا؟ حضرت گرامی حضور اسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جب مجھے معراج ہوئی، شب معراج بیت المقدس میں جب میں نے انبیاء کی امامت کروائی نا، تو اس وقت جبریل امی میری خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اب جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ حکم پورا کیجئے۔ حضرت گرامی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے نبیوں سے پوچھا کہ اے انبیاء کی جماعت، آپ سب یہ بتائیں کہ اللہ کریم نے تم سب کو دنیا میں بھیجتے وقت کیا عہد لیا تھا؟ ماذا بعثتم من قبلی، تم کس چیز کا عہد لے کر آئے تھے؟ تو انبیاء نے کہا کہ اللہ کریم نے ہم سے یہ وعدہ لے کر دنیا میں بھیجا تھا کہ تم میری توحید کا پرچار کرو گے اور میرے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا اعلان کرو گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد، آستانہ عالیہ چادر والی سرکار۔ حضرت گرامی اب توجہ سے بات کو سماعت فرمائیے گا کہ سابقہ انبیاء
تعلیمات میں بھی آمد مصطفیٰ، حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم میں آمد مصطفیٰ، حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم میں آمد مصطفیٰ، حضرت نوح کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت اسماعیل کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت یعقوب کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت یوسف کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت یونس کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت یحییٰ کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت زکریا کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت موسیٰ کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ، حضرت عیسیٰ کا اعلان بھی آمد مصطفیٰ۔ حضرات گرامی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی آتا رہا، آمد مصطفیٰ کا بتاتا رہا۔ حضرات گرامی، آمد مصطفیٰ کا اعلان کوئی نئی بات نہیں ہے، جو نبی اپنی تعلیمات میں آمد مصطفیٰ کہتے رہے ہیں، آج بھی ہر سنی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، سہرے کی آمد، ذرا زور سے بولو۔ حضرات گرامی، مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں، اپنے گھروں کو سجانے والوں اور اپنے گھروں پہ چراغاں کرنے والوں، حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ جو اعلان وہ نبی ہو کر رہے تھے، آج ہم اسی نبی کے امتی ہو کر وہ اعلان کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، پوری توجہ سے بات سماعت فرمائیے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سفر و موکر ہو تو ایسا ہو، کیا مجھ کو غلام ہے ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ حضرات گرامی، شاہوں سے ملا ہے نہ توانگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، آقا مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ سرکار کی آمد، بنٹار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے دی آمد، مکی دی آمد، مدنی دی آمد، حضور دی آمد۔ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی، اپنے سونے کا ثبوت نہیں دینا، اپنے موجود ہونے کا ثبوت دینا۔ سبحان اللہ۔ دل میں کوئی غم بھی ہے، کسی کی آنکھ نم بھی ہے، کوئی دکھ درد بھی ہے، حضور کے جشن ولادت کے صدقے سے آپ دکھوں کو بھول جائیں، اللہ سکھ ہی سکھ عطا فرمائے۔ وہ امتی کیسا جسے اپنے آقا کے ذکر کی خوشی نہ ہو، وہ اپنے ایمان پہ، مومن ہونے پہ شک کرے، جسے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی نہیں ہوتی اور حضور کا جشن نہیں مناتا اور اس کا چہرہ خوشی سے دمکتا اور چمکتا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جب بھی اظہار خیال کرتا ہوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، تو میں لوگوں کے چہرے دیکھتا ہوں، جس چہرے پہ مجھے خوشی نظر آئے میں سمجھ لیتا ہوں آقا کا کرم اس پر برسا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، کوئی دکھ ہے بھی صحیح تو بھول جائیں، حضور کے صدقے سے حضور خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائیں۔ آمین۔ کہ جھولی کوئی دربار سے خالی نہیں جاتی، دیتے ہیں خیرات اتنی کہ سنبھالی نہیں جاتی۔ علماء معبرین فرماتے ہیں، تعبیروں کا علم رکھنے والے حضرات فرماتے ہیں، مفسرین ملت اکابرین امت فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھے، خواب میں دیکھے کہ چاند حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں سرشار کرنے آکاش پہ بکھیرتا ہوا نمودار ہوا ہے، تو آپ فرماتے ہیں، علماء معبرین فرماتے ہیں کہ جو بندہ خواب میں حضور علیہ السلام کے جشن ولادت کا مہینہ دیکھے اور ماہ نور شریف کا چاند دیکھے، وہ سمجھ جائے اللہ بیمار ہے تو اللہ، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے، اگر وہ تندرست ہے تو اللہ اس کی تندرستی دور فرما دے گا، اگر وہ پریشان حال ہے
العزت اسے جو ہے حقیقت میں ربیع الاول کا چاند دکھاتا ہے۔ حضرات گرامی، جس کو ربیع الاول کا چاند دکھاتا ہے مولا پھر اس کی بگڑی بھی بناتا ہے، اس پہ کرم بھی فرماتا ہے، اس کے دکھ درد دور بھی فرما دیتا ہے، پھر اسے اس کے دل کو نور علی نور بھی فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، حضور کے صحابہ حاضر ہیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے اور صحابہ جو ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کی جشن ولادت